بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانا بڑا احساس ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک بہت بڑی نعمت ہے مومن و مسلمان کے لیے، کیونکہ قرب خداوندی کا حصول ان لوگوں کی طلب، جستجو، کاوش اور شوق رہا ہے جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے قرب والے انبیاء اور رسول ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اہل اللہ ہیں جن کی زندگی اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حکام کو بجا لانے میں، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے میں جن کی زندگی گزر جاتی ہے، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ قرب خداوندی مل جائے۔ اور پھر یہ بات تو واضح ہے کہ جو لوگ اللہ کے قرب کے متلاشی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قرب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر قرب خدا بندی پانے کے وسائل بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں، طرق بھی ہیں، جنہیں انسان اگر اختیار کر لے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے۔ بس ایک کوشش ہے، جد و جہد ہے، لگن ہے، جستجو ہے، طلب ہے۔ جس طرح ہم دنیاوی معاملات کے لیے کسی بڑے آدمی کا قرب چاہتے ہیں، کہ وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، ایم این اے ہے، وزیر ہے، ایم پی ہے، تو جب ہم محنت کرتے ہیں، وسائل تلاش کرتے ہیں، سفارشیں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ قرب مل جاتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کوشش کرے اور اس کے کوشش کے نتائج اور ثمرات نہ ملیں، کوشش کے ثمرات اور نتائج جو ہے وہ ضرور ملتے ہیں۔ تو یہ ایک دنیاوی تعلق ہے، دنیاوی تعلق کے لیے انسان کافی محنت کرتا ہے، کافی کوشش کرتا ہے، کافی وسائل صرف کرتا ہے، کافی سفارشیں جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر اسے ان بڑے لوگوں کا قرب جو ہے مل جاتا ہے، چاہے وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، کوئی جنرل کرنل یا جو چیف سیکرٹری یا سیکرٹری، یعنی بڑے عہدوں پر جو برا جمع لوگ ہیں، انہیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں جو لوگ ان سے اپنا قرب چاہتے ہیں۔ لیکن یہ دنیاوی تعلقات ہیں، اور اس قرب کے جو ہے فوائد جو ہیں وہ دنیاوی فوائد ہیں، دنیاوی مفادات ہیں۔ اور جب وہ شخص جو اپنی کرسی سے اترتا ہے تو پھر یہ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ کرسی کی وجہ سے جو ہے وہ قرب کے فوائد تھے اور دنیاوی فوائد تھے، اور انسان ویسے اس دنیا سے چلا جائے تو اس تعلقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اکیلا اس دنیا سے چلا گیا، اکیلا حساب و کتاب دے گا۔ لیکن اللہ سے جو تعلق ہے، اس تعلق کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں، ظاہری برکات بھی ہیں اور باطنی روحانی برکات بھی ہیں۔ انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے، تصفیہ باطن ہو جاتا ہے، روحانی اسے سکون ملتا ہے، عبادت کی چاشنی اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری برکات حاصل کر چکا ہوتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، ویسے اسے اپنی زندگی میں جو ایک راحت، خوشی اور سکون پاتا ہے۔ دنیاوی تعلق والا جو ہے وہ بے چین رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ کہیں یہ حکمران جو ہے کرسی سے الگ نہ ہو جائے تو پھر میرا کیا بنے گا، اور وہ اسی سوچ میں، اسی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اسی پریشانی میں۔ اور بسا اوقات جو ہے دوسرا کوئی آدمی آتا ہے تو اپنا قرب بنا لیتا ہے، یہ بیچارہ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پھر وہی مایوسی، وہی پریشانی۔ تو اللہ کے قرب پانے کے جو ہے بہت سارے وسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے محض آرزو سے، ایسی خواہش کرنے سے نہیں ملے گی، بلکہ اللہ کی محبت، اللہ کا قرب ملتا ہے عمل سے، اور اس میں صدق ہو عمل کے اندر اور اخلاص بھی ہو، یعنی عمل بھی ہو، نماز روزہ تسبیح تعمیر ذکر یہ بھی ہو، اس میں سچائی بھی ہو، صدق بھی اور اخلاص بھی ہو، یہ ساری چیزیں ہوں گی تب جو ہے وہ اللہ کی محبت ملے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نماز تو لمبی پڑھ رہے ہو لیکن مقصد جو ہے وہ ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، اخلاص نہ ہو، تو پھر وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، لمبی سے لمبی عبادت جو ہے وہ آپ کے لیے کارآمد نہیں ہوگی، اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، عمل بھی ہے، تقوی بھی ہے، صدق بھی ہے، اخلاص بھی ہے، یقین کر لیں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوگی، اللہ کا قرب بھی ملے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے معلوم ہوگا کہ ایمان جو ہے وہ سچا ہے،
اور اسی طرح جو ہے اللہ سے جو تعلق ہے وہ کس درجے کا ہے، تو فرماتے ہیں کہ علامت یہ ہو کہ یہ ہوگی کہ اللہ کی محبت کا اثر جو ہے انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، اس کے چال چلن میں، اس کے رہن سہن میں، اس کے بود و باش میں، اس کے معاملات میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے رب سے حقیقی محبت جو ہے وہ کر رہا ہے، اور وہ بھی اس سے محبت کر رہا ہے۔ یعنی اس کے اٹھنے بیٹھنے سونے میں، معاملات میں، زندگی میں جو ہے یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، لیکن وہی تب ہوتا ہے اگر پہلی والی چیزیں موجود ہوں، یعنی صدق ایمان اور تعلق باللہ۔ ابن قیم جوزی جو ہے ایک بڑا نام ہے، فرماتے ہیں کہ 4 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے کی محبت اللہ کے ساتھ جو ہے وہ سچی ہے، یعنی حقیقی طور پر محبت کرنے والا ہے، صحیح محبت کرنے والا ہے، اور اس بندے کا اپنے رب سے تعلق جو ہے وہ حقیقی تعلق ہے، اس تعلق کا پتہ بھی چلتا ہے، اس کی محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، یعنی یہ علامتیں جو ہیں اس چیز کی واضح نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی ایک ہے کہ جب انسان سونے لگے، دوسری ہے کہ جب نیند سے بیدار ہو، تیسری ہے نماز کی حالت میں جب نماز پڑھ رہا ہو، اور چوتھی ہے مشکلات، مصائب، تکالیف اور پریشانیوں کے وقت۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اس وقت جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق رب کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ اس کی محبت ہے، اس کا قلب جو ہے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا۔ جب انسان سونے لگتا ہے، اپنے بستر پر لیٹنے لگتا ہے، تو واضح ہے نیند سے جو ہے انسان کے جسم کو جو ہے سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انسان پھر باقی جو دنیاوی مصروفیات ہوتی ہیں، دکان ہے، کام ہے، کاروبار ہے، ملازمتیں ہیں، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ سب چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر کے اب نیند کے مزے لینا چاہتا ہے، سکون جو ہے پانا چاہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں ہے، دکان کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا، اب وہ قلب جو ہے، اس کا باطن جو ہے، انسان کا جو باطن ہے، وہ گویا کہ جس سے محبت کرنا چاہ رہا ہے اس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، انسان کا دل جو ہے اسی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کر رہا ہے، یعنی ساری چیزیں جو ہے ایک طرف رکھ کے اب خالی جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہے، بس ایک ہی اس کی توجہ ہے، وہ ہے اللہ کی طرف۔ تو فرماتے ہیں کہ اب کیا کرتا ہے مومن مسلمان؟ سونے سے پہلے اسے اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک کہ وہ اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، اور اپنا سر جو ہے تقیے پر بعد میں رکھتا ہے، اس سے پہلے جو ہے اپنے قلب کو پاک کرتا ہے، باطن کو پاک کرتا ہے، اپنی زبان کو پاک کرتا ہے، یعنی ذکر سے، یاد الہی سے اس کی زبان بھی پاک ہو گئی، باطن بھی پاک ہو گیا، یہ ساری چیزیں پاک ہونے کے بعد جو ہے پھر اپنا سر جو ہے تقیے پر رکھتا ہے اور پھر لیٹ جاتا ہے، جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا آویت الی فراشک فقرا آیت الکرسی فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شیطان حتى تصبح، بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، فرمایا یہی آیت الکرسی جو ہے تمہاری حفاظت کرے گی، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارا محافظ ہوگا اللہ کی طرف سے، گویا کہ وہ آیت الکرسی جو ہے تمہاری حفاظت کرے گی، گویا کہ اب تمہارا تعلق جو ہے رب سے جڑ گیا ہے، اب یہی آیت الکرسی تمہاری محافظ ہوگی، اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا جب تک کہ صبح، یعنی رات بھر جو ہے تم سکون سے رہو، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ برے خیالات لانا، برائی کی دعوت دینا، گناہ کی دعوت دینا، اور ذہن میں جو ہے کہ عجیب سی کیفیت پیدا کر دینا۔ تو اب شیطان تو آپ کے قریب رہا ہی نہیں، وہ تو بھاگ گیا، اب آپ کا تعلق جو ہے سیدھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا ہے، آپ کی زبان بھی پاک ہوگی، آپ کا باطن بھی پاک ہو گیا ہے۔ تو نیند جو ہے مسلمان کے لیے یقیناً جسم کے لیے راحت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان بھی ہے، یا اللہ تو نے زندگی عطا فرمائی، اب تو نیند عطا فرما رہا ہے۔ تو گویا کہ
اب دن کا اختتام جو ہے وہ ہو رہا ہے اللہ کے ذکر سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، یعنی آیت الکرسی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کیونکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ اب جب بھی بیدار ہوں گا، یعنی اس وقت بیدار ہوں گا جب مجھے آخرت کے لیے بلایا جائے گا۔ یعنی نیند جو ہے وہ موت کی طرح ہے نا، مرنے والا جو ہے کب بیدار ہوگا؟ جب جو ہے سورج جو ہے پھونکی جائے گی، آخرت کے لیے بلایا جائے گا۔ تو یہ نیند بھی جو ہے وہ موت کی طرح ہے، گویا کہ جو شخص جو ہے رات کو سو جاتا ہے اللہ کا ذکر کر کے، پھر اس کی بیداری جو ہے بڑی اچھی ہوتی ہے، عمدہ ہوتی ہے۔ لیکن وہ شخص جس کا قلب جو ہے وہ غافل ہو، یاد الہی سے غافل ہو، تو پھر ویسے ہی دن بھر اس کا غفلت میں گزرتا ہے، سوتا ہے تو غفلت میں وہی کھایا پیا، موبائل دیکھا، ادھر ادھر کی چیزیں دیکھی، ٹی وی دیکھا، سب کچھ کیا، پھر سو گیا۔ سب کچھ جو ہے وہ کوئی یاد نہیں رہتا، میں نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس انداز سے جو ہے وہ کیا ہے، دنیا سے غائب ہوا، بغیر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، یاد الہی کے۔ یعنی نیند موت کی طرح ہے نا، موت کی آغوش میں چلا گیا اور بغیر یاد الہی کے، بغیر اللہ کے ذکر کے۔ اب اس کی غفلت جو ہے، اس کی غفلت جو ہے وہی نیند بھی غفلت والی، اور اس کا پھر سونا بھی خسارے اور گھاٹے والا، اور اسی طرح جب صبح اٹھے گا تو پھر ندامت و شرمندگی حسرت میں، یعنی رات اس کی جو ہے بے مقصد گزری ہے، وہ اس کا وقت جو ہے 8 گھنٹے سویا ہے، 9 گھنٹے، 7 گھنٹے، 6 گھنٹے جو بھی سویا ہے، یہ پھر اس کے لیے باعث برکت نہیں ہے، باعث ندامت ہے، باعث شرمندگی ہے، اور باعث حسرت جو ہے بنے گا۔ تو گویا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ اس کا آخری کلمہ جو اس کی زبان پر جاری ہو سونے سے پہلے، وہ ہے اللہ کا ذکر، اور پھر جو ہے آخری جو اس کا قلب جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ محسوس کرے، اور پھر اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہو، یوں سمجھ لے کہ میرا رب جو ہے میرے سامنے ہے، میں اسی کی یاد میں ہوں، اس کے ذکر میں ہوں۔ تو یہ ایک پہلا طریقہ ہے، پہلا سبب ہے، اگر انسان اس طرح کچھ کرے تو اس کا اپنے رب سے تعلق جو ہے جڑ جاتا ہے، اس کی زندگی میں راحت و سکون ہو جاتی ہے۔ آگے بھی ہم چل کر کے دیگر بھی وسائل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔